وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم اس بات سے چھپتے نہیں تھے، یعنی اپنے آپ سے کون چھپتا ہے؟ گناہ کرنا ہو تو اپنے آپ سے چھپنا چاہیے، کیونکہ یہ تو گواہی دیں گے۔ اپنے ہاتھ سے چھپ جاؤ، اپنے قدموں سے چھپ جاؤ، اپنی بصارتوں سے چھپ جاؤ، اپنی سماعتوں سے چھپ جاؤ، اپنے حواس سے چھپ کر گناہ کرنا ہے تو کر لو۔ اور اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن اللہ کہے گا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم یہ چھپتے کیوں نہیں تھے؟ تم چھپتے نہیں تھے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم چھپتے نہیں، پردہ نہیں کرتے تھے۔ کس سے پردہ؟ ان یشہد، یہ کہ شہادت دے، علیکم تمہارے اوپر، سمعکم تمہارے سماعتیں، تمہارے کان جو ہیں وہ تمہارے اوپر شہادت دیں، ولا ابصارکم، نہ تم اپنے آنکھوں سے چھپتے تھے، ولا جلودکم، نہ اپنے تم کھالوں سے چھپتے تھے۔ ان سے تو کچھ چھپنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ہی تو قیامت والے دن گواہی دینی ہے تمہارے خلاف۔ اللہ اکبر۔ ولیکن ظننتم، اور لیکن تم نے تو گمان کیا ہوا تھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، لا یعلم، نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتیں اللہ جانتا ہی نہیں۔ اللہ کے علم کے بارے میں بھی عجیب مغالطے اور عجیب مخمصوں میں انسان پھنسا۔ بعض نے تو کہا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزیات کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بس کلیات کو جانتا ہے۔ یہ جو زیادہ سیانے فلسفی گزرے ہیں انہوں نے یہاں تک اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزیات کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں ان کو نہیں اللہ تعالیٰ جانتا، بس اللہ تعالیٰ کلیہ کے طور پر، کلی طور پر چیزوں کو جانتا ہے۔ کہ جیسے کلی طور پر ہم کہیں کہ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ کو اتنا پتہ ہے کون کون سا پیریڈ پڑھا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، کون نہیں پڑھا رہا، کون اپنا کلاس بنک کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ یہ جزیات اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ ہاں کلیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم ہو جاتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا علم ڈائریکٹ جزیات کا نہیں۔ اچھا، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے جب کوئی چیز وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہے، یعنی پہلے نہیں اللہ کو علم ہوتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عجیب و غریب گمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، اور لیکن تم نے گمان کیا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے اکثریت باتیں نہیں جانتا۔ یہ تم نے گمان کیا۔ یہ لوگوں کے گمان جو بے عقلی پر مشتمل ہیں، یہ مختلف حالات میں، مختلف مواقع پر اور تاریخ کے مختلف حصوں میں مختلف رہے۔ اور اس کی تفصیل میں ایک قول ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک قریشی تھا اور دو ثقفی تھے، یا پھر الٹ تھا، دو قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے موٹے تازے، چربی چڑھی ہوئی، اور جیسے چربی عقل کو بھی چڑھی ہوئی، اور جو ہے نا بالکل ایسے جیسے بے سمجھ سے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہماری باتوں کو، اور دوسرا کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب ہم اونچی بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جب ہم آہستہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جب ہم آہستہ بولتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اب ہم اونچی بولتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ان کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم چھپتے نہیں تھے
حالانکہ یہ بات جو ہے یہ غور طلب ہے. دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے قیامت والے دن کے اعتبار سے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جسم گواہی دیں گے، ان کے آنکھیں گواہی دیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے، اور جیسے کہا سورہ یاسین میں ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اور سورہ نور میں 7 زبانوں کا بھی تذکرہ ہے، زبانیں گواہی دیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور ان کو کہا جائے گا تم چھپاتے نہیں تھے، تم پردہ نہیں کرتے تھے اپنی ان چیزوں سے. جب گناہ کرنا ہوتا ہے تو پردہ تو کر لیا کرو. یعنی ساری دنیا سے انسان چھپتا ہے، فلاں سے چھپ جائے، فلاں کو پتہ نہ چل جائے، فلاں کو پتہ نہ چل جائے. تو بھئی جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو تم اپنے جسم سے کیسے چھپو گے؟ تو اپنے جسم سے پردہ کر لو، پھر گناہ کر لو. اللہ اکبر. جیسے جس دھرتی کے اوپر گناہ ہو رہا ہوتا ہے نا، یا جو بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے، جس دھرتی کے، جس زمین کے اوپر، اس زمین نے بھی گواہی دینی ہے. اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقالت الارض وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. ساری خبریں دے دے گی. اس نے بتا دینا ہے کہ فلاں زمین پر فلاں جگہ پہ یہ ہوا، یعنی زمین کے فلاں حصے پہ فلاں جو کچھ ہوا، یہ سب کچھ اس نے بتا دینا. جب اس نے سب کچھ بتا دینا ہے اور ہر چیز جو ہے اس نے بھی خبر دے دینی ہے، تو پھر اس جگہ جا کے گناہ کرے نا جہاں زمین نہ ہو، زمین سے اتر جائیں تاکہ یہ تو گواہی نہ دے. تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ انسان زمین سے اتر سکے؟ پھر جو گواہی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں نے اور اپنے پاؤں نے اور اپنی آنکھوں نے اور اپنی سماعتوں نے انسان کے خلاف گواہی دینی ہے، تو پھر کسی ایسی جگہ جا کے گناہ کرے جہاں سے ان سے پردہ کیا جا سکے. یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے جسم کی چیزیں، ان سے پردہ کیا جا سکے، اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ان سے چھپ کے کیا جا سکتا ہے تو پھر کر لو گناہ، وگرنہ گناہ کرنے کی گنجائش کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی نافرمانی کی گنجائش ہی کیا ہے؟ جب ہر چیز جو ہم اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں، جو یہ گواہ ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم چھپتے نہیں تھے. اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. نہ تم نے کبھی خیال کیا کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، نہ تم نے کبھی خیال کیا تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، نہ تم نے کبھی خیال کیا کہ تمہارے جسم اور تمہاری کھال اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، اور لیکن تم نے تو گمان یہ کیا ہوا تھا ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی زیادہ باتوں کو تو جانتا ہی نہیں ہے. وہ چاہے تم نے فلسفیانہ بنیادوں پر کہا ہو، چاہے تم نے اپنی جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پر کہا ہو، چاہے تم نے کس بنیاد پر کہا ہے، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے زبان قول سے یا زبان حال سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کیا پتہ. نعوذ باللہ من ذالک. جب یہ گمان رکھتے ہیں تو یہ اصل میں پکڑواتا ہے انسان کو کہ خیر ہے میں کر لوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے جو بات کہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا کہ بخاری شریف کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب 2 قریشی اور ایک ثقفی یا 2 ثقفی اور ایک قریشی آپس میں بات کر رہے تھے، اس موقع پر آیت نازل ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ فلاں موقع پر آیت نازل ہوئی، آیت کے شان نزول کے اعتبار سے ایک بات تو کہی جا سکتی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت سنائی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ محض اس ایک واقعے کے ساتھ یہ منسلک ہے. یہ تو منسلک ہے قیامت والے دن کے واقعے کے ساتھ، یہ تو منسلک ہے قیامت والے دن اس گفتگو کے ساتھ جو کفار کے ساتھ کی جائے گی، جو کافر اپنے اعضاء کے ساتھ کریں گے، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ تم چھپتے نہیں تھے. اور قیامت والے دن کا یہ معاملہ ہے، مکالمہ قیامت والے دن کا ہے. لیکن اس موقع پر گویا کسی کو سنایا جائے، کسی موقع پر یہ کوئی بھی آیت پڑھی جائے تو وہ اس کے شان نزول، جب ہم کہتے ہیں نا شان نزول میں یہ آیت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محض اس ایک خاص واقعے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اس کا تعلق
اس سیاق و سباق کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو جس سیاق و سباق میں قرآن میں بیان ہوئی، اور اس کا ایک عمومی مفہوم ہوتا ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ جو اعتبار ہوتا ہے وہ سبب کے خصوصی سبب کا نہیں ہوتا، اعتبار ہوتا ہے عمومی اس بات کا۔ تو یہ عمومی طور پر، یعنی اس کہنا کہ انہوں نے گفتگو کی تھی تو وہاں یہ آیت نازل ہوئی، تو صرف اس گفتگو کے یا اس موقع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق پوری زندگی کے ان اصولوں کے ساتھ ہے جو اصول جا کے مکمل ہوں گے اپنے نتائج کے اعتبار سے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے ان کو وہاں کہا جائے گا جب ان کو یہ اعتراض ہوگا نا، ہماری لما شہدتم علینا، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، اپنے جسموں سے کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، اور وہاں ان کو کہا جائے گا تم چھپتے نہیں تھے، ان یشہد علیکم سمعکم، اس بات سے نہیں چھپتے تھے یہ کہ تمہارے خلاف گواہی دیں، تمہارے اوپر گواہی دیں تمہارے خلاف، تمہارے سماعتیں، اور نہ تمہارے آنکھیں اور نہ تمہارے جو جلدیں ہیں، بلکہ تم نے تو اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ باتیں نہیں جانتا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا ہوا تھا۔ اللہ نہیں، رب کو سمجھا ہی کیا تم نے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اتنی بات نہیں جانتا کہ تم کیا کرتوت؟ بنانے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ انسان گمان پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے، یہ اپنے خیالات اور نظریات پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا جی، کلیات کو جانتا ہے جی، وقوع پذیر ہونے کے بعد جانتا ہے جی، پہلے نہیں جانتا، فلاں نہیں جانتا، فلاں نہیں جانتا۔ یعنی اللہ کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی ساری صفات کو انسانوں کی صفات کے تناظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی کسی صفت کے بارے میں ہم کبھی کوئی گمان اس طرح کر سکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی سماعتوں جیسی سماعت کوئی نہیں، اس کی بصارتوں جیسی بصارت کسی کو نہیں، اس کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں، اس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں۔ تو جب اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہم تحدید کریں کہ اللہ جزیات کو نہیں جانتا، کلیات کو جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ وقوع پذیر ہونے کے بعد جانتا ہے، یا اللہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں تخصیص کریں؟ اللہ کے بارے میں اس طرح کے گمان کرنا، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اس طرح کے گمان کیے تم نے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اسی اللہ نے جس کے بارے میں تم نے یہ گمان رکھے، ارداکم، اس نے تم کو ہلاک کر دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس ظن نے، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، یا جس اللہ کے بارے میں تم نے یہ گمان رکھا اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں گے تو پھر بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ فَالنَّارُ، پس آگ ہی ہے، مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ معافی مانگنا چاہیں گے، رجوع کا موقع چاہیں گے، فما ہم من المعتبین، تو ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، وہ موقع دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ جو اعتبہ ہے، اعتبہ یعتب، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ملامت یا خفگی کے بعد خوش کرنا۔
کوئی ناراض ہے اس کو ناراضگی کے بعد خوش کرنا، یہ اعتبا۔ تو وَإِن يَسْتَعْتِبُوا یعنی اگر وہ خوش کرنا چاہیں گے، اللہ ناراض ہو گیا ان سے، اور اگر وہ وہاں اللہ کو خوش کرنا چاہیں گے، اللہ کو خوش کرنے کا موقع یہاں ہے، اس دنیا میں اللہ کی خوشنودی کا موقع ہے، اس کو خوشنودی کو حاصل کر لینے کا۔ لیکن جب یہاں سے مر کے اگلے جہان چلے گئے تو وہ دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے۔ دار العمل اور دار الامتحان یہ دنیا ہے۔ تو یہاں اگر اللہ کو خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا گیا تو انشاءاللہ اللہ خوش ہو جائے گا، اور کوئی دعا کی گئی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور جو بھی نیک نیتی کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے اور اس کے اندر بنیادی کوئی خرابی موجود نہ ہو اور وہ بنیادی شرائط موجود ہوں، یعنی حسن عمل کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح عمل کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان یہاں سے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوا اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، تو پھر اللہ کو خوش کرنے کا کوئی موقع نہیں، اس نے موقع گوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر پھر صبر کر کے جہنم میں پڑے رہیں گے، وَإِن يَصْبِرُوا فَإِن يَصْبِرُوا اگر وہ صبر کریں گے فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پھر بھی آگ ہی ٹھکانہ ہے ان کا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ اللہ کو ناراضگی کے بعد خوش کرنا چاہیں گے فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو وہ موقع دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ایسا کوئی موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے قرناء، ہم نشین، ساتھی، قرین کی جمع قرناء، تو ہم نے ان کے لیے ساتھی مقرر کر دیے، اور عام طور پہ یہ قرین جو ہے برے ساتھی کے لیے آتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے برے ہم نشین جو ہیں مقرر کر دیے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ پس انہوں نے خوشنما بنا کے دکھایا ہے ان کو، فَزَيَّنُوا لَهُم پس انہوں نے مزین کر کے دکھایا ہے ان کو، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، انہوں نے ان کو خوشنما بنا کے دکھایا ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ یہ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز اب موجود ہے سامنے اس کو خوشنما بنا کے دکھایا ہے، اور جو گزر گئی تاریخ تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں بھی بڑے اچھے اچھے وعدے بتا دیے، سبز باغ دکھا دیے، اور سبز باغ دکھانے والے بہت ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو سبز باغ دکھاتے ہیں وہ پھر یہ سبز باغ نہیں دکھاتے کہ آپ بخشے جاؤ گے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ساری لڑی بخشی جائے گی۔ اور پھر دوسرا اس کا معنی ہے ما بین ایدیکم وما خلفکم وما بین ایدیہم وما خلفہم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کی کامیابیوں کے بارے میں بھی سبز باغ دکھاتے ہیں اور آخرت کی کامیابیوں کے بارے میں بھی سبز باغ دکھاتے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچا دیتے ہیں، بس آپ کے لیے تو جنت پکی ہو گئی، اور باقی جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے برے ہم نشین ہم مقرر کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے برے شیطان، برے ساتھی، اور وہ ساتھی جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ وہ ان کے لیے مزین کر کے دکھاتے ہیں مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ اور ان کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی ہم نے ان کے لیے برے ساتھی مقرر کر دیے، انہوں نے ان کو سبز باغ دکھائے، پھر ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی۔ کیا بات ثابت ہوئی؟ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس جس طرح کی بات ان سے پہلے آنے والے جنوں اور انسانوں کی اقوام میں، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے اوپر جو ہماری بات صادق آ گئی وہ ان کے اوپر بھی صادق آ جاتی۔
اللہ انہم کانوا خاسرین، اور وہ کیا ہے بات، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سارے کے سارے خسارہ پانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے یہ کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچا دیا کرو۔ غل مچانا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غل مچا دیا کرو، شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ جو لاغی یا یلغا ہے نا، والغو، جس سے والغو، لاغی یلغا، یہ ایسے شور کو کہتے ہیں یا ایسی بات کرنے کو کہتے ہیں یا ایسے بولنے کو کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بولا جائے، بغیر سوچے، بغیر مقصد کے، بغیر سوچے سمجھے آپ جو بول لیں، تو یعنی ایسے شور مچاؤ، قرآن نہ سنو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کی ایک تاثیر ہے، اور قرآن کی تاثیر جو ہے وہ متاثر کرتی تھی، چونکہ وہ عرب تھے اور وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، لہٰذا ان کو جب قرآن کی تاثیر متاثر کرتی تھی تو وہ پھر پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا کریں، اس کا حل کیا کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ قرآن سنا ہی نہ کرو۔ ان کا کبھی کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ کہانت ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، لیکن اس کی تاثیر کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ جو تاثیر ہوتی تھی اس کے بارے میں بعض اوقات ایسے واقعات بھی یعنی سیرت کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں جو اگرچہ سندن استنادی طور پر اتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سورہ نجم تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ جو ہے وہ یہ سارے کافر جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، تو یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پہ سجدہ فرمایا تو انہوں نے بھی ساتھ سجدہ کر لیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ تو پھر ان کو بعد میں جو ہے وہ یہ خبر پھیل گئی پوری عرب میں کہ عرب سرداروں نے سجدہ کیا ہے، تو یہ خبر پھیل گئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی خبر پہنچی تھی وہاں جب حبشہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، تو ان کو خبر پہنچی تو وہ واپس آ گئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، یہاں آ کے پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ نہیں جی، یہ ہم نے تو قرآن سن کے نہیں سجدہ کیا تھا، ہماری دیویوں کا ذکر تھا، ہماری دیویوں کا ذکر کیا تھا، تو اس لیے ہم نے سجدہ کیا تھا، اور اپنی طرف سے کچھ ایسی تک بندی بھی کی، ایسی بات بھی بنائی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری دیویوں کا ذکر تھا اس میں، اس لیے جو ہے نا ہم نے یہ کیا تھا۔ تو بہرحال تاثیر جو ہے نا اس سے انکار نہیں یہ کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے تھے کہ قرآن سنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، اس کی تاثیر سے محفوظ نہیں رہتے تھے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے نکلے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں قرآن پڑھ رہے تھے کعبہ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں میں کعبہ کے پردے کے اندر چھپتا چھپتا بالکل قریب آ گیا۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ہر وقت کوشش میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں بالکل قریب آ گیا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہیں میں آ گیا، اللہ، اور وہاں آ کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اللہ اکبر،
تو کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگا کہ یہ یعنی جب تاثیر اس کی محسوس ہوئی تو مجھے ایسے لگا یہ تو کوئی شاعر ہے کہ جس نے اتنی شاندار جو ہے اس کی تاثیر، کیونکہ عام طور پہ یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شعر کی صورت میں کوئی بات کہی جائے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ دی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو دل میں یہ بات سوچی ہے، ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو اس وقت چونکہ یہ بدعقیدگی موجود تھی کہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کو دل کا حال معلوم ہوتا ہے، حالانکہ دل کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ بدعقیدگی موجود تھی جو آج بھی بعض لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ یہ جو عراف ہیں، یہ کاہن ہیں، ان کو ساری بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو اس کو تو پتہ چل گیا میری دل کی بات، تو لگتا ہے کاہن ہے۔ تو اگلی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو دہل گیا کہ یہ ہے کیا چیز اور تکلیف کیا پہنچانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا مجھے کیا ہے، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ تو تاثیر جو تھی وہ اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، چونکہ خود بھی عربی تھے، سمجھ آتی تھی، لہذا تاثیر ہوتی تھی تو کہتے تھے سنو ہی نا۔ یہ آج بھی جو کفار مکہ کی سنت پر چلتے ہیں نا، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنو، حدیث نہ سنو، قرآن حدیث کی بات نہ سنو، اور جو قرآن حدیث کی بات کرے اس کی بات بھی نہ سنو۔ کیوں نہ سنو؟ ہم کہتے ہیں سب کی سنو، سب کی سنو، لیکن مانو صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بندہ بھی بات کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بات ماننا۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس کے بعد انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہ ایسا ہے اور ایسا کسی جگہ بھی کوئی شخص کسی کو روکتا ہے کہ فلاں کی بات نہیں سننی اور فلاں کی بات نہیں سننی اور سننے سے ہی منع کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں ہے کہ میری بات درست ہے۔ اگر اس کی بات درست ہے، ساری دنیا کی آپ بات سنو، پھر جب آپ اللہ کے قرآن کی بات سنو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو گے، اس کی تاثیر ہی اپنی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اپنی اس تاثیر کو اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ سن رہا ہے، جو بدنیت ہے، بدنیتوں کی بات اور ہے، وہ معاملہ اور ہے۔ تو بہرحال یہ کفار مکہ نے جو توڑ کیا اس تاثیر سے بچنے کا، قرآن کی تاثیر سے بچنے کا، وہ توڑ یہ تھا وَالْغَوْ فِيهِ، کہ سنا نہ کرو اور شور مچا دیا کرو۔ شور مچانے سے کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب یہ غلبہ دونوں اعتبار سے ہے کہ ایک تو یہ نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں تو بھی نہ سنا کرو۔ ایک یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں بھی سنا رہے ہوتے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا آپ صحابہ کرام کو سنا رہے ہوتے تھے یا صحابہ کرام کی آپ امامت فرما رہے ہوتے تھے اور اس دوران قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، یا کسی بھی طرح جو قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس میں ان کی پالیسی یہ تھی کہ شور مچا دیا کرو۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز، یہ تغلبون دو اعتبار سے ہے، تاکہ تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جب تم شور کرو گے، شور مچاؤ گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے گی اور تمہاری آواز جو ہے اس کے اوپر غالب آ جائے گی۔ لعلکم تغلبون، اور یہ شور مچانے کے لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْغَوْ فِيهِ، میں نے عرض کیا لغی یلغا کا معنی یہ ہے بغیر سوچے سمجھے، ایسے ہی جو مرضی بکتے جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بغیر سوچے سمجھے، تو شور کرنا بس، جو مرضی زبان پہ آئے بس بولتے جاؤ۔ لعلکم تغلبون، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہاری آواز غالب آ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے جیت جائے۔
لعلکم تغلبون، ہمارا غلبہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے کہ وہ جو تاثیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی جو تاثیر ہے اس کو کم کیا جا سکے اور تمہارا موقف غالب آ جائے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ لعلکم تغلبون، تاکہ اس شور کے اندر قرآن سنائی نہ دے اور تمہاری آواز جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اللہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ اکبر، پس لازماً چکھائیں گے ہم، فَلَنُذِيقَنَّ پر لازماً ہم چکھائیں گے، الذین کفروا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، عذابًا شدیدا سخت عذاب چکھائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھیں کہ قرآن نہ سنو اور قرآن کے اوپر غالب آ جاؤ، تمہارا موقف غالب آ جائے یا تمہاری آواز غالب آ جائے، اس طرح کا جو طرز عمل رکھنا یہ کفار کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی تاکہ ہم چکھائیں ان کو شدید عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور تاکہ ہم ضرور بدلہ دیں ان کو، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ان بدترین کاموں کا جو وہ کرتے تھے، بدترین کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اسوا کا مطلب بدترین، یعنی سب سے برے کام جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ کام جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی برائی ہوتی ہے، کچھ کام جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں لیکن بڑی برائی ہوتی ہے۔ تو کفار ہر طرح کے کام کرتے تھے، یعنی جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، بد اخلاقی کے مظاہرہ کرنا، مختلف باتیں کرنا، یہ بھی وہ کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑا جرم کرتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والا، یہ بڑا جرم تھا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ بدترین کام کرتے تھے، جو کفر و شرک والی بات تھی، یعنی اس کا مطلب چھوٹے کام تو، چھوٹی جو برائیاں ہیں وہ تو شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بدترین گناہ ہیں، ان کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دنیا میں کوئی شخص توبہ کر کے چلا جائے اور شرک سے توبہ کر لے اور توحید پر آ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ شرک کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، اس شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، تو اسی لیے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بدترین کام وہ کرتے تھے تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، اور وہ ہے آگ۔ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے آگ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے النار، جو آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اس کے اندر ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ انہوں نے جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس بات کا جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔